اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہمارا آج لیکچر نمبر 4 ہے اور ہم لیول 3 پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیول 3 لیکچر نمبر 4۔ اس کے اندر ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم لوگ اچھا لیکچر نمبر 4 کے اندر ہمیں اس بات کا علم ہے کہ ہم قرآن کریم کے پہلے سپارے کے پہلے 5 پیجز جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں، اور دوسرے کورس کے اندر اگلے 5 پیجز ہم پڑھ رہے ہیں۔ اب اگلے 5 پیجز میں ہمیں پتہ ہے کہ بنی اسرائیل کا تذکرہ اسپیسیفکلی ہے، اور بنی اسرائیل کے تذکرے میں چھٹے صفحے میں ہم 3 اشارے پڑھ چکے ہیں، یعنی 3 لیکچرز ہو گئے۔ لیکچر نمبر 4 ہے تو آج ہم چوتھا اشارہ پڑھیں گے۔ تو 3 اشارے کون کون سے ہیں میرے ساتھ دہرائیے گا، کون دہرانا چاہتا ہے ذرا ہینڈ ریز کیجیے گا تاکہ مجھ سے انگیج کروں۔ جی سنبل اختر پڑھیے گا۔ ہدایت اور نتیجہ، ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو۔ اس دن سے ڈرو۔ اب یہ آپ کا ہاتھ ہے، اور اس ہاتھ میں آپ کی سب سے چھوٹی انگلی پہ یہ اشارے جو ہیں وہ ہونے چاہیے۔ یہاں سے ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو، ٹھیک ہے، یہ چھٹا صفحہ ہے، اور اس میں پہلے 3 اشارے ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج چوتھا اشارہ پڑھیں گے، اس دن سے ڈرو۔ پچھلی آیتوں سے اس کا کیا تعلق ہے؟ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس بات کی دعوت دی تھی کہ وہ قرآن کریم کو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو قبول کر لیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کی یاد دہانی کروائی ہے۔ آخری جو ہم نے آیات پڑھی تھی، کون اس کو تھوڑا سا سمرائز کرنا چاہے گا کہ لاسٹ ٹائم جو ہم نے آیات پڑھی یا ہم نے جو گرامر کا پورشن پڑھا وہ کیا تھا؟ کون بتانا چاہے گا؟ جی تو بتانا چاہتا ہے؟ جی کسی نے نوٹ کیا ہوا ہے کہ لاسٹ ٹائم ہم نے جو آیات پڑھی تھی ان میں کیا سبق تھا تھوڑا سا، اور اس طریقے سے پیرلل میں گرامر کے پورشن میں کیا پڑھا تھا؟ جی فیضان ہاشمی۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ جی سر جو ہم نے لاسٹ سبق پڑھا تھا اس میں سب سے پہلے تو آپ نے بنی اسرائیل کا تعارف بتایا تھا کہ بنی اسرائیل ہیں کون، وہ آل یعقوب ہیں، اولاد یعقوب ہیں، اور مطلب ان کا جو ہمارے جد الانبیاء ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی 2 اولادیں تھیں، اسماعیل اور اسحاق۔ حضرت اسماعیل سے کا جو ہے وہ تسلسل اولاد کا اتنا قائم نہیں رہا، آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آتے ہیں، جبکہ اسحاق سے جو ہے وہ حضرت جناب اسحاق سے ہمارا جو ہے انبیاء کا جو ہے تسلسل قائم رہا ہے، جس میں یوسف، عیسیٰ، ہارون، داؤد، سلیمان، یحییٰ علیہ السلام وغیرہ آتے رہے۔ حضرت اسحاق کو شام اور فلسطین کی طرف بھیجا گیا تھا، اور حضرت اسماعیل کو بیت اللہ کی جانب۔ ہم نے جو آیات پڑھی تھی وہ 43 سے 46 تک تھیں، اور ان آیات میں ہم جو سب سے زیادہ ذکر کیا گیا تھا وہ اس بات کا تھا، بنی اسرائیل کو نصیحت کی گئی تھی بار بار، اور حکم دیا گیا تھا کہ آپ نماز اور روزہ اور زکوٰۃ کی طرف آ جائیں۔ اس میں تھا کہ جس بات کا حکم دیتے ہو اس پر عمل بھی کرو۔ یہ 2 کام بن جاتے ہیں، ایک یہ کہ پہلے خود بھی کرنا ہے اور دوسروں کو بھی کرنے کی تلقین کرنی ہے، اور پھر ہے کہ صبر اور نماز کس طرح سے کرنا ہے، اور موت کو یاد رکھنا ہے۔ اور موت کو اگر ہم یاد رکھنا چاہتے ہیں تو نماز کی رغبت اس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں کہ جب ہم مطلب اس دنیا سے جائیں گے تو پھر ہمیں اللہ کی جانب جو ہے وہ جانا ہے اور اس کو جواب دینا ہے۔ تو یہ سب باتیں ہم نے گرامر کے پورشن میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ جی گرامر کے پورشن میں ہم نے سر وہ جی کسی اور کے ذہن میں ہے؟ جی روبینہ بیگم۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ گرامر کے پورشن میں ہم نے پڑھا تھا فعل ماضی کا ہم نے، اور فعل مضارع اور فعل امر نئی اور فاعل مفعول کی ہم نے گردان کی تھی، حسب، یحاسب، حاسب۔ حسب سے نہیں، دیکھیں
हासबा, हा के हासबा, आगे अलिफ है। जी, हासबा, हासबू, हासबता, मतलब इनकी सारी गिरदान की गई थी। फिर फिल मुजारे युखासिबु, युखासिबूना, फिर समझ आ फिल गई। अमर, ये सारी गिरदानें थी सर। और अफ़ाल थे और अस्मा की चाबियां थी और अफ़ाल की चाबियां थी। खासबा, युखासिबु, हासिब, मुहासिब, महासिब, मुहासबा, तो ये इनकी जबरदस्त हो गया। गिरदानें। और इसी तरह और फिर सवाल जवाब का सिलसिला था। और उसके बाद फिर फाइल और मफूल कैसे बनाया जाता है, पेश को डाल के शुरू में और इस तरह, और जेर को नीचे रख के, और फिर मफूल और फेल इस तरह किस तरह बनाए जाते हैं, ये आपने समझाया था। जी, जज़ाकल्लाह खैर। मेरे ख़्याल से हमारा पीछे वाला सबक रिवाइज़ हो गया, तो आप कोशिश किया करें रिवीजन याद रखा रखें, ताकि कोई भी शख्स से अगर मैं पूछूं तो आप रिवाइज़ कर सकें कि हमने पिछले सबक में क्या पढ़ा था। खैर, पिछली आयतों से ताल्लुक़ क्या है, हम पढ़ चुके हैं कि इससे पहले अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को इस बात की दावत दी थी कि वो कुरान करीम को और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को कबूल कर लें। यहाँ अल्लाह इनसे इसकी याद दहानी करवा रहे हैं उस दिन से डरो के ज़रिए। अहम निकात जो हमने दो आयात पढ़नी है, उसके अहम निकात में पहला नुक्ता अल्लाह ताला के इनामात को याद रखना। दूसरा यह कि आखिरत के दिन से डरना, जिस दिन ना कोई किसी के काम आएगा और ना ही किसी की शफाअत कबूल की जाएगी, ना कोई फिदिया लिया जाएगा और ना ही जालिमों की मदद की जाएगी। हम तिलावत सबसे पहले कर लेते हैं। खुर्शीदा है तो ठीक है, नहीं तो हम तिलावत इसकी यहाँ से लगा लेते हैं। जी, खुर्शीदा इज़ अवेलेबल, चलें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौन वॉलंटियरली पढ़ने के लिए तैयार है, हैंड रेज कीजिएगा ताकि हम इसका तर्जुमा पहले जो है वो लफ्जी तौर पे पढ़ लें। जी, रूबीना पढ़िएगा। या बनी इसराइल, या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल, या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल, ए बनी इसराइल, उज़कुरू निअमती, उज़कुरू नेमती, तुम याद करो मेरी नेमत को, तुम याद करो मेरी नेमत को, नेमत को, अल्लती वो जो, अल्लती वो जो, अनअमतु अलैकुम मैंने इनाम की तुम पर, अनअमतु अलैकुम मैंने इनाम की तुम पर, व अन्नी फज़्ज़लतुकुम और ये कि मैंने फजीलत दी तुम्हें, व अन्नी फज़लतुकुम और कि मैंने फजीलत दी तुम्हें, अलल आलमीन तमाम जहानों पर। अलल आलमीन तमाम जहानों पर। जी, बहुत शुक्रिया। या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन, ए बनी इसराइल तुम याद करो मेरी नेमत को, मैंने वो मैंने इनाम किया तुम पर, और ये कि मैंने तुम्हें फजीलत दी तमाम जहानों पर। ए बनी इसराइल, जो कुछ नेमतें मिली हैं उन पर तुम्हें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। फद्दलतु तुम्हें तमाम जहानों पर फजीलत दी, यानी तुम्हें हदायत का अलमबरदार बनाया, तुम्हें लीडर और कायद बनाया, तुम्हारी कौम में से तुम्हारे पास रसूल भेजे और तुम्हें बादशाह और हाकिम बनाया। एक तवील अरसा, एक तवील मुद्दत, एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड जो है वो बनी इसराइल के अंदर से अल्लाह ताला जो है वो जनाब इसहाक़ की औलाद में से, जनाब याकूब की औलाद में से अल्लाह ताला पैगम्बरों का सिलसिला भेजता रहा। ये हुक्मरानी करते रहे, नेमत थी इनके पास, पैगम्बरों की नेमत, इन्होंने उस नेमत को झुटलाया, उस नेमत का इनकार किया, सही तरीके से ईमान नहीं लेके आया, अताअत सही तरीके से नहीं की। तो अल्लाह ताला ने उस नेमत को याद दहानी करवाई है। अल्लाह ताला ने कि इस नेमत को आप याद करो।
دیکھیں اس میں ہمارے لیے بھی بڑا اہم پیغام ہے جب اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کا تذکرہ کرتا ہے، اقوام عالم کا تذکرہ کرتا ہے، ماضی کی اقوام کا تذکرہ کرتا ہے، ماضی کے کچھ لوگوں کے واقعات کو ذکر کرتا ہے، تو یقیناً وہ اس مقاصد سے ذکر کرنا ہوتا ہے کہ اس سے جو حاصل شدہ اسباق ہیں امت محمدیہ، ان اسباق کے اوپر عمل کرے اور اس طرح کی غلطیوں سے پرہیز کرے اور بچ جائے۔ ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت یعنی امت محمدیہ کو بھی بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنایا، قرآن کریم عطا کیا، کم و بیش 1000 سال تک دنیا بھر کی حکومت و قیادت سے نوازا۔ آپ دیکھیں 1000 سال تک ہماری بڑی بڑی سلطنتیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، خلفاء الراشدین المہدیین کا دور، پھر جو ہے نا وہ اموی خاندان کا دور، عباسی خاندان کا دور، سمانی خاندان، پھر جو ہے نا وہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ پوری تاریخ ہندوستان کی ایک پوری تاریخ ہے کہ جس کے اندر جو ہے مسلمانوں نے حکومت کی ہے اور اینڈ مغلیہ خاندان تک، اور اسی طریقے سے آپ یہ جو ہماری اوٹومن امپائر ہے اس کو آپ ذرا دیکھ لیں، تو یہ گویا اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت تھی کہ ہم نے حکومت کی ہے، ہم نے قیادت کی ہے، اب ہم نہایت ہی پستہ حال ہیں اور سب سے پیچھے ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا ہے۔ تو یقیناً ہمیں بھی اس چیز سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور ذہن میں رکھنا یہ چیز چاہیے کہ ہم میں غلطی کیا ہے، خامی کیا ہے، کوتاہی کیا ہے، تاکہ اس کوتاہی غلطی کو دور کیا جا سکے۔ ایک منٹ رکیے گا، چلیں دور کیا جا سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد جو چیز آتی ہے یعنی اس کا لفظی یا فقری ترجمہ آتا ہے یا بنی اسرائیل، یہ آلریڈی میں کر چکا ہوں۔ اگلی آیت مبارکہ میرے ساتھ پڑھنے کے لیے کوئی شخص ہینڈ ریز کیجئے گا جو پڑھنا چاہتا ہے والنٹیئرلی۔ جی جی یہ پڑھیں گی شبانہ رضی، ٹھیک ہے جی، شبانہ رضی پڑھیے گا۔ وَاتَّقُوا اور ڈرو اس دن سے، اور ڈرو اس دن سے، یومن یومن دن کو کہتے ہیں، اس کا ترجمہ پہلے کر لیا ہے، اب دوبارہ کر لیں۔ وَاتَّقُوا یومن، وَاتَّقُوا یومن اور ڈرو اس دن سے، اور ڈرو اس دن سے، لا تجزی لا تجزی نہ بدلہ بنے گا، نہ بدلہ بنے گا، نفس عن نفس نفس عن نفس کوئی نفس کسی نفس کا، کوئی نفس کسی نفس کا، یا کوئی شخص کسی کا، کوئی شخص کسی کا، شیئن شیئن کچھ بھی، کچھ بھی، شے کہتے ہیں سب سے معمولی چیز کو، یعنی کہ معمولی سا بھی فائدہ نہیں دے سکے گا کوئی جان کسی دوسری جان کو۔ ولا يقبل ولا يقبل اور نہ قبول کیا جائے گا، اور نہ قبول کیا جائے گا، منہا منہا اس سے، اس سے، یعنی اس نفس سے، شفاعہ شفاع کوئی سفارش۔ کوئی سفارش، دیکھیں دنیا میں بچ جانے کے دو ہی طریقے ہو سکتے ہیں نا، یا تو آپ جو ہے نا وہ کوئی شخص کسی کا کوئی بدلہ لے لے، وہ کہے کہ مجھے آپ اس کی سزا دے دو، دوسرا یہ کہے کہ کوئی سفارش کر دیں یا کوئی پیسے شیسے دے دے، تو قیامت کے دن دونوں چیزیں نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اس کے بعد جی ایک منٹ رکیے گا، جی ولا یؤخذ، پڑھیے ولا یؤخذ ولا یوقظ اور نہ لیا جائے گا، اور نہ لیا جائے گا، منہا منہا اس سے، اس سے، عدل عدل کوئی معاوضہ، کوئی معاوضہ، ٹھیک ہے، ولا ہم ولا ہم اور نہ وہ، اور نہ وہ، ینصرون ینصرون مدد کیے جائیں گے، ٹھیک ہے مدد کی جائے گی۔ جی جزاک اللہ خیر۔ شکریہ۔ آخرت کے دن سے ڈرو، بنی اسرائیل کے یہاں آخرت کے دن کے تعلق سے یہ غلط تصور رائج تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح آخرت کی سزا سے بچ جائیں گے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ بھی ہمیں کوئی سزا نہیں ہونی ہے، قرآن کریم نے ڈسکس بھی کیا ہے، ان کا ایک
ان کی ایک بات ڈسکس کی ہے قرآن کریم میں، جس میں وہ کہتے تھے نا کہ ہمیں تو چھو ہی نہیں سکتا، ہم تو نبی کی اولادوں میں سے ہیں نا، ہمیں تو جہنم چھو ہی نہیں سکتی، اگر ہمیں چھوئے گی بھی تکلیف دے گی بھی وہ کچھ دن، ٹھیک ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ آخرت تو اس طرح کا ماحول ہی نہیں ہے جس طرح کا تم سمجھ رہے ہو، کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، نمبر 1، کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، نمبر 2، کوئی کسی کو بدلہ نہیں دے سکے گا، اس دن کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا، ہر شخص اللہ کے سامنے سوالی بن کے کھڑا ہوگا، نمبر 4، کسی طرح سے ان کی مدد نہیں کی جائے گی، ولا ہم ینصرون۔ 4 پوائنٹس اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دنیا میں ان پوائنٹس کے ذریعے ہی کوئی شخص بچا لے جاتا ہے سزا سے، قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنن ترمذی میں موجود ہے، اور وہ فرمان کیا ہے؟ فرمایا کہ خاص و عام سبھی قریش کو اللہ کے وسلم نے اکٹھا کیا، یعنی قریش کے لوگوں کو خاص تھے یا عام، اور ان سے مخاطب ہو کے اللہ کے رسول نے کہا اے قریش کے لوگوں، اپنی جانوں کو آگ سے بچا لو، اس لیے کہ میں تمہیں اللہ کے مقابلے میں کوئی نقصان یا کوئی نفع پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اور پھر اللہ کے رسول مخاطب ہوئے اے بنی عبد مناف کے لوگوں، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، کیونکہ میں تمہیں اللہ کے مقابلے میں کسی طرح کا نقصان یا نفع پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا۔ پھر اللہ کے رسول مخاطب ہوئے اور کہا اے بنی قصی کے لوگوں، اپنی جانوں کو آگ سے بچا لو، کیونکہ میں تمہیں کوئی نقصان یا فائدہ پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ پھر اللہ کے وسلم نے اگلا جملہ کہا اور کہا اے بنی عبد المطلب کے لوگوں، اپنے آپ کو آگ سے بچا لو، کیونکہ میں تمہیں کسی طرح کا ضرر یا نفع پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا۔ پھر اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کو مخاطب کر کے فرمایا اے فاطمہ بنت محمد، اپنی جان کو جہنم کی آگ سے بچا لے، کیونکہ ٹھیک ہے، اپنی جان کو جہنم کی آگ سے بچا لے، کیونکہ میں تجھے کوئی نقصان یا نفع پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا۔ ٹھیک ہو گیا؟ آپ یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جملے کتنا کیٹیگوریکلی ہیں، کتنا واضح اور شفاف ہیں کہ بھی کوئی شخص دنیا میں یہ نہ سوچے کہ آخرت میں میں فلاں شخص بچا لے گا، آخرت میں مجھے فلاں بچا لے گا، نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس حدیث مبارکہ سے یہ پیغام دے دیا کہ بھائی میں تمہیں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں تمہیں نہیں بچا سکتا، تو عام بندہ تو رہ ہی کوئی نہیں گیا، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا وہ بچے گا، یہ ذہن میں رکھیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہی نہیں چاہا کسی شخص کو بچانا تو وہ کیسے بچے گا؟ اس لیے اعملوا، عمل کرو، نیک اعمال کرو جتنے کر سکتے ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھو، اور اس سے دعا کرتے رہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل کر اور جہنم سے بچا۔ باب محاور ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، تم یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے انعام کی تم پر، اور یہ کہ میں نے فضیلت دی تمہیں تمام جہانوں پر، اور ڈرو اس دن سے کہ نہ بدلہ بنے گا کوئی شخص کسی کا کچھ بھی، اور نہ قبول کی جائے گی اس سے کوئی سفارش، اور نہ لیا جائے گا اس سے کوئی بدلہ۔ اور پھر آتا ہے وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ دعا کیجئے کہ اے اللہ آخرت کے دن کو یاد رکھنے میں میری مدد فرما، اور آخرت کی بھلائی کے لیے استعمال کرنے والا بنا مجھے، ٹھیک ہے؟ یہ اصل میں کنیکٹ نہیں ہو رہا موبائل سے، میں وہ دیکھ رہا ہوں کہ بھائی موبائل سے کنیکٹ ہوگا مجھے آپ لوگوں کے، پھر وہ نا کمنٹس وغیرہ دکھتے ہیں، چیزیں کیا ریزن آ رہی ہے۔ ایک منٹ رکیے گا صرف۔ جی کنیکٹ ہو گیا، اب ذرا آتے ہیں اس سائڈ پہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احتساب کیجئے، پھر پلان بنائیے، انشاءاللہ میں وقت کو بہتر استعمال کرنے کی روزانہ کا شیڈیول بناؤں گا تاکہ آخرت میں کامیابی حاصل۔ تبلیغ کیجئے۔ آج کے سبق میں ہم اسماء اور افعال دیکھتے ہیں، الحمدللہ ہم آیات کو کور کر چکے ہیں۔ اسماء میں زیادہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں ہے، صرف یوم کی جمع بتا دیں آپ، جی کیونکہ واتقوا یومن استعمال ہو پڑا۔ جی فیضان۔ سر ایام، ایام، یوم کی جمع کیا ہے؟ ایام، ٹھیک ہے؟
یہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، یوم بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، ایام بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، ایام تشریق، ٹھیک ہے، یوم یوم یکجہتی، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ذرا افعال کے اوپر آتے ہیں، آپ میں سے کون بتائے گا کہ 3 حروف والے صحت مند افعال کون سے ہیں اس میں؟ جی 3 حروف والے صحت مند افعال کی خبر کون دینا چاہے گا؟ چلیں پریکٹس کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے اذکرو ہے، یہ ذاکرہ یذکرو کے وزن پہ ہے جی، اس کی 6 چابیاں کون دہرائے گا؟ جی روبینہ۔ ذکر، ذکرہ، یذکرو، یذکرو، اذکر، اذکر، ذاکر، ذاکر، مذکور، مذکور، ذکر۔ ذکر، ٹھیک ہے جی، اس طریقے سے اس کے اشارے بھی یاد رکھنے۔ اس کے بعد مثال کے طور پہ آ جاتا ہے یقبلو، تو یقبلو یہ میرے خیال سے سمع یسمع کے وزن پہ، قابل یقبلو کے وزن پہ، دیکھ لیتے ہیں اسے، قابل یقبلو، ٹھیک ہے، سمع یسمع کے وزن پہ جی۔ اس کی 6 کیز کون دہرائے گا؟ جی روبینہ۔ جی دہرائیں جی۔ قابلہ، جی یقبلو، اقبل، قابل، مقبول، قبول۔ قبول، ٹھیک ہے جی۔ اب ذرا آتے ہیں کہ اور کون سا ہے اس میں، اور ہے ینصرون، ٹھیک ہے، ینصرون تو آپ کو سب کو پتہ ہے، نصر، ینصر، انصر، ناصر، منصور، نصر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 3 حروف والے کمزور افعال کی طرف اگر آتے ہیں تو تجزی، ٹھیک ہے، یہ کمزور فعل ہے، یہ ہدا یہدی کے وزن پہ آتا ہے، جزا یجزی، ٹھیک ہے، تجزی، جزا یجزی، اجزی، جازن، مجزی، جزا، ٹھیک ہے، جزا یجزی، یجزی سے یہ بنے گا تجزی، تو یہ بن جائے گا یجزی یجزون اور تجزی، ٹھیک ہے، تجزی یہ سر جی یہ اس طرح نہیں ہوگا، جزا یجزی اجزی جازن مجزیون جزا۔ ہاں تو اسی طرح ہی ہے۔ دیکھیں آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ جزا جو ہے یہ پہلا ہم نے فعل اٹھایا ہے، پہلا فعل ماضی کا پہلا جو صیغہ ہے اس کو اٹھایا ہے، یجزی فعل مضارع سے پہلا اٹھایا ہے علامتی طور پہ، اجزی فعل امر سے پہلا اٹھایا ہے، تو جزا سے جو ہمارا جو ہے نا وہ پوری جو ہے نا وہ چابیاں بنتی ہیں اس کی فعل ماضی کی، تو وہ تو ہیں، یجزی سے پوری جو 6-7 چابیاں ہم نے پڑھی ہیں وہ بنتی ہیں، تو اس طریقے سے یجزی سے بنے گی تجزی، تو وہ تجزی جو ہے وہ اس کا اشارہ اس طرح آئے گا، اور یہ ویسے مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، ٹھیک ہے۔ یؤخذ، تو یؤخذ بنتا ہے اخذ یاخذ سے، ناصر ینصر کے وزن پہ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ کیا ہے، کمزور ہے۔ کمزور کیسے ہے؟ چونکہ اس میں حمزہ ہے، جس میں حمزہ الف واو یا ہو تو اس کو ہم کمزور کہتے ہیں، یا ایک ورڈ ریپیٹڈلی آ جائے، اخذ یاخذ خذ، اخذ یاخذ خذ، آخذ ماخوذ اخذ، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ نے پڑھ لیے 3 حروف والے صحت مند افعال، پھر 3 حروف والے کمزور افعال، اب 4 حروف والے یعنی مزید فی افعال، اس میں جو مزید فی افعال ہے وہ کون سے ہیں؟ تو یہاں پہ ایک مزید فی افعال مجھے نظر آ رہا ہے ویسے، فضل والا نا، کس کے وزن پہ کوئی بتائے گا؟ فضلتکم، کوئی گیس کرے گا فضلتکم مزید فی افعال کے کس وزن پہ ہے؟ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، فضلتکم، فضل، علم، یعلم، یفضل، سادہ ہے، وہی آپ کو پڑھاؤں گا نا جو آپ نے پڑھ لی ہے، تو آپ نے ابھی تک پڑھے ہی 2 ہیں، علمہ اور حاسبہ، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا انعامتا پہلے والا آ گیا، انعم ینعم تھے نا، تو یہ اسلم یسلم کے وزن پہ، انعم ینعم، انعم منعم، منعم انعام، ٹھیک ہے، اور فضل بھی ہوگا، فضل یفضل، فضل، مفضل، مفضل اور
तफजील, अल्लामा युअल्लिमु के वजन पे। तो आज हम पढ़ेंगे अस्लमा युस्लिमु, जो आज आपने ये अनामा युनिमु देखा ना, अनामतु, तो उसी को हम इंशाल्लाह आज पढ़ेंगे। अस्लमा 72 टाइम कुरान करीम में रिपीट है, और अस्लमा के वजन पे देखिए 4500 से ज़ायद वर्ड्स हैं जो इस्तेमाल हैं। तो ये आप ज़रा जो बड़ा करके लिखा हुआ ये ज़्यादा इस्तेमाल है। जैसे अस्लमा के वजन पे आमाना युमिनु, अस्लमा युस्लिमु, आता युति, ठीक है। अस्लमा युस्लिमु के वजन पे अरादा युरीदु, अस्लमा युस्लिमु के वजन पे अहसना युहसिनु, ठीक है। अस्लमा युस्लिमु के वजन पे अस्लमा नीचे आ गया, अशरका युशरिकु, इशराक, अरसला युरसिलु, अवल्ला युज़िल्लु, ठीक है। अहब्बा युहिब्बु, अखरजा युखरिजु, अजरमा युजरिमु, अखलसा युखलिसु, असबगा युस्बिगु, अहसा युहसी, अर्जफा युरजिफु, अब्दा युब्दी, अदबारा युदबिरु। तो ये सारे इसी तरीके, अज़ाका युज़ीकु, अहया युहयी, अतबा युतबिउ, ये सारे जो आपके सामने लिखे हुए हैं, अस्मा युस्मिउ। तो आप इसको गौर से पढ़ेंगे तो आपको ज़हन में आ जाएगा, अच्छा अच्छा ये वर्ड जो हैं सारे के सारे अस्लमा युस्लिमु के वजन पे हैं। आगे चलते हैं। तो आपने याद कैसे किया था इसे कि तालीम और मुहासबा इस्लाम की बुनियादों में से है। इख्तलाफ मत कीजिए, इस्तिग़फ़ार कीजिए। कुरान करीम के 8200 अल्फाज इन औज़ान पर मौजूद हैं, जिसमें आपने अल्लामा पढ़ लिया, अल्लामा युअल्लिमु और हासब युहासिबु। आज अस्लमा युस्लिमु आप पढ़ रहे हैं, इसी तरतीब के साथ आप जा रहे हैं। तो अस्लमा युस्लिमु उसने हुक्म माना के वजन पे आता है, उसने हुक्म माना, इसका ये तर्जुमा है, ठीक है। शुरू में हमजा ज़्यादा है इसके अंदर। तो अस्लमा के सीगे फ़ाइला के जैसे बस हर सीगे में शुरू में आपने जो है वो हमजा को लेकर चलना है। तो मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिएगा, कौन करना चाहता है? जी, एनीवन हु वांट टू प्रैक्टिस विद मी? रूबीना पढ़ें। अस्लमा उसने हुक्म माना, अस्लमा उसने हुक्म माना, अस्लमु उन सब ने हुक्म माना, अस्लमु उन सब ने हुक्म माना, अस्लमता आपने हुक्म माना, अस्लमता आपने हुक्म माना, अस्लमतु मैंने हुक्म माना, अस्लमतु मैंने हुक्म माना, अस्लमतुम आप सब ने हुक्म माना, अस्लमतुम आप सब ने हुक्म माना, अस्लमना हम सब ने हुक्म माना, अस्लमना हम सब ने हुक्म माना। तो ये फिल माजी की चाबियां हैं अस्लमा से। अस्लमा, अस्लमु, अस्लमता, अस्लमतु, अस्लमतुम, अस्लमना, ठीक है। इसको ऐसे याद कर लेना है। अरबी बोलचाल में कौन पार्टिसिपेट करना चाह रहा है? जी, अरबी बोलचाल में कौन पार्टिसिपेट करना चाह रहा है? कोई नहीं कर रहा, सुस्त हो गए आप लोग यार। फैजान हाशमी क्वेश्चन करेंगी और रुबीना बेगम जो हैं वो आंसर करेंगे। जी करें क्वेश्चन। जी, हल अस्लम अल्लाह का हुक्म माना, हल अस्लमा लिल्लाह, क्या उसने अल्लाह के लिए हुक्म माना? अल्लाह के लिए, लाम की वजह से। जी, न हम अस्लमा लिल्लाहि जी उसने जी अल्लाह के उसने लिए हुक्म माना। अस्लमा उसने, गैब का सीगा है, उसने हुक्म माना, उन सब ने हुक्म माना, आपने हुक्म माना, मैंने हुक्म माना, आप सब ने हुक्म माना, हम सब ने हुक्म माना। उसको ज़हन में रखें। जी, नेक्स्ट। क्या वो अल्लाह के लिए हुक्म मानते हैं? न हम अस्लमु लिल्लाहि जी वो अल्लाह के लिए हुक्म मानते हैं, वो सब अल्लाह के लिए हुक्म मानते हैं, ठीक है। जी, हल अस्लमता लिल्लाहि, क्या वो अल्लाह के लिए हुक्म मानेंगे या मानते हैं? मानते हैं, ये माजी है। न अस्लमतु लिल्लाहि जी वो अल्लाह के लिए हुक्म वो मानते नहीं भाई, हैं। जी मैं आपसे अल्लाह के लिए हुक्म मानता जी, हूँ। मानती हूँ। हल अस्लमतु लिल्लाहि, जी मैं क्या कर रहे हैं यार आप लोग? थोड़ा सा हल अस्लम तुम लिल्लाही, इसका तर्जमा तो करें ना। जी सर, हल अस्लमतु लिल्लाहि, तर्जमा
کیا آپ سر سب اس کا اللہ ترجمہ کے یہ ہوگا لیے نا، حل حکم مانتے ہیں؟ جی جواب دیں. نعم اسلمنا للہ، جی ہم سب اللہ کے لیے حکم مانتے ہیں. جزاک اللہ خیر. یسلمو سے فعل مضارع ہے. یسلمو وہ حکم مانتا ہے، اشارہ اوپر چلا جائے گا. وہ سب حکم مانتے ہیں، آپ حکم مانتے ہیں، میں حکم مانتا ہوں، آپ سب حکم مانتے ہیں، ہم سب حکم مانتے ہیں. یہ آپ کا فعل مضارع آ گیا، اور اس کی آپ نے پریکٹس تھوڑی سی کر لینی ہے. اور اسی طریقے سے حل یسلم للہ، کیا وہ اللہ کے لیے حکم مان رہا ہے یا مانے گا؟ ٹھیک ہے، تا ہے یا ہوگا، دونوں طریقے سے ترجمہ ہو سکتا ہے اس کا. تو یہ آپ نے اس کی ایک دفعہ پریکٹس کر لینی ہے جس طریقے سے پہلے کی ہے. تو اس سے ہم سر ذرا جی السلام علیکم سر، یہ اسلامہ میں اسلام کا نہیں آئے گا کہ آپ اسلام لاتے ہیں اللہ کے لیے یا سلامتی؟ دیکھیں جنرل معنی پہ آئے گا نا، ہم کون سا کوئی اسپیسیفک معنی کر رہے ہیں. آپ صرف اسلام تھوڑا لے کے آنا اس میں. اچھا حکم ماننے میں تو ہر چیز آ جائے گی نا. صحیح. ہاں تو حل اسلم اب جب کوئی شخص یہ جو ہے نا وہ کوئی ایسا شخص استعمال کرتا ہے جو غیر مسلم ہے اسلمہ کا، تو اس میں وہ یہی آئے گا کہ وہ جو اس سے ریلیٹڈ بندہ ہوگا اس کی بات مانتا یا نہیں مانتا. تو اس میں تو جنرل بات آئے گی نا. یہ تو اسپیسیفکلی جب آئے گا تو پھر ہم کہیں گے ہاں بھی یہ اسلام کا ترجمہ کرنا. چلیں، اسلم یسلم سے فعل امر بنانے کے لیے فعل ماضی کے صیغے کو ہم دیکھتے ہیں. اور فعل ماضی کے ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ اینڈ سے ساکن کر دو، اور جو سیکنڈ لاسٹ ورڈ ہے اس کے نیچے آپ زیر دے دو، تو آپ کا بن جائے گا کیا؟ فعل امر. اسی طریقے سے ہم پڑھتے آئے ہیں. تو یہ بھی اس طریقے سے یہ حل اسلم سے اسلم، ٹھیک ہے، آخر سے زبر سے زیر کر دی اور آخر سے ساکن کر دیا. تو فعل امر کی چابیاں کیسے بنیں گی؟ اسلم، اسلمو، لا تسلم، لا تسلمو. یہ لا تسلم نہیں ہوگا، یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے. کیوں نہیں ہوگا؟ چونکہ یہ آپ کا بنا ہوا ہے فعل مضارع سے، ٹھیک ہے. اور فعل مضارع اس کا آپ کا کیا ہے؟ اسلم یسلم. فعل مضارع اس کا یسلم ہے، تو یسلم سے تسلم، تو اینڈ سے ساکن کیا لا تسلم. بات سمجھتے ہیں؟ یہ فعل نہیں جو ہے نحی، یہ آپ کا بنا ہوا ہے فعل مضارع سے، اور فعل امر جو آپ کا بنا ہوا ہے یہ فعل ماضی سے بنا ہوا ہے. اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا. لا تسلم، لا تسلم. اس کی عربی بول چالیے اسلم، فرما بردار ہو جا. قرآن کریم میں آتا ہے نا، جب کبھی جناب ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی، وَإِذْ قَالَ ابراہیم، جب ابراہیم سے یہ بات کہی اسلم، ایسے کر کے کچھ آیت ہے میرے ذہن سے اسکپ ہو رہی ہے کہ فرما بردار ہو جا، تو اس نے کہا آگے سے کہ میں فرما بردار ہوا اللہ کے لیے. قال اسلمت للہ رب العالمین، ایسے آیت ہے. اذ قال له ربه اسلم، جب اس کے رب نے اسے کہا فرما بردار ہو جا، تو اس نے کہا کہ میں اپنے رب کے لیے فرما بردار ہو گیا. اس طرح اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. تو اسلم کا جواب کیا ہے؟ جیسے جناب ابراہیم نے دیا اسلمت، ٹھیک ہے. اگر مثال کو تو ماضی کے اندر دینا، تو اگر آپ نے مضارع کے اندر دینا تو اسلم، ٹھیک ہے. مضارع کے اندر جو آپ نے پیچھے پڑھا ہے اسلمو، آپ سب فرما بردار ہو جاؤ، تو نسلم، ہم فرما بردار ہو جاتے ہیں. بھائی اسلمہ سے اگر آپ نے اسم فاعل بنانا ہے تو آپ پیچھے بھی پڑھ کے آ رہے ہیں کہ مزید فی میں آپ نے کیا کرنا ہے، میم کے اوپر پیش اور جو سیکنڈ لاسٹ ورڈ ہے اس کے اوپر آپ نے زیر لگانی. جیسے آپ نے پیچھے پڑھا علمہ یعلمو پڑھا، تو آپ نے کہا علمہ سے معلم، ٹھیک ہے. پھر آپ نے پڑھا حاسبہ یحاسبو، تو آپ نے حاسبہ سے کیا پڑھا؟ محاسب. تو اسلمہ یسلم سے جب آپ پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی اس طرح شروع میں منہ لگانا ہے، میم پیش منہ، اور سیکنڈ لاسٹ ورڈ زیر لگانا ہے. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ اسلمہ سے مسلم. یہ ہے اسم فاعل کے لیے، اور اسم مفعول بنانے کے لیے لام کے اوپر زبر لگا دینی ہے. تو یہ بن جائے گا مسلم، مسلم، مسلم اور اسلام. ٹھیک ہو گیا؟ یہ اس کی 6 کیز ہیں. تو ان سب کو دہراتے ہیں، بلکہ ایک دفعہ یہ جو اسم فاعل سے مفعول والا اس کی پریکٹس بھی کر لیں. حل انت مسلم، کیا آپ مسلمان ہیں؟ ایک یہ اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے. دوسرا ترجمہ کیا ہوگا؟ حل انت مسلم، کیا آپ فرما بردار ہیں؟ ٹھیک ہے، فرما بردار ہونے والا اس کو کہتے ہیں نا فرما بردار، یعنی مسلم ایسا شخص جو فرما بردار ہوا. کیا آپ فرما بردار ہوئے؟ کیا آپ نے کہا مانا؟ کیا آپ نے اتباع کی؟
اس طرح کے جتنے معنی ہوگا نا تو یہ کنڈیشن ٹو کنڈیشن آپ اس کو تھوڑا سا اس لحاظ سے مولڈ کریں گے, بتائیں گے کہ بھئی یہ اس طریقے کی بات ہو رہی ہے. حال انت مسلم, کیا آپ فرما بردار کرنے والے ہیں, فرما برداری کرنے والے ہیں, یہ کویسچن ہو گیا. اس کا جواب کیا ہوگا؟ نعم انا مسلم, جی ہاں میں فرما برداری کرنے والا ہوں. جی روبینہ جواب دیں. حل انتم مسلمون, کیا آپ سب فرما برداری کرنے والے ہیں؟ نحن مسلمون, جی ہم سب فرما برداری کرنے والے ہیں. جزاک اللہ. یہ پورا چارٹ ہے, ماضی میرے رائٹ سائڈ پہ, پھر مضارع مڈ میں, پھر امر, نحی, اسم فاعل, اسم مفعول اور مصدر. ٹھیک ہے, تو یہ آپ نے اس کو تھوڑا سا دہرا لینا ہے, بڑا ایزی ہے, جیسے پہلے آپ نے پڑھا ہے اسی طریقے سے ہے. اب ذرا 6 کی کیز جو ہیں اس کو دہرا لیں آپ میرے ساتھ, ایک شخص کو دہرائے آپ میں سے. جی پڑھیں. اسلم, پڑھیں روبینہ. اسلم, اسلم, یسلم, یسلم, اسلم, اسلم, مسلم, 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 اسلام. اسلام. اب جو ہم نے پہلے پڑھے ہیں نا ان کی ہم پریکٹس کر لیتے ہیں. پڑھیں. علم, علم, یعلم, يعلم, علم, علم, معلم, 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 تعلیم. تعلیم. دوسرا ہم نے پڑھا تھا حاسب, حاسب, یحاسب, یحاسب, حاسب, حاسب, محاسب, 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 محاسبہ. محاسبہ. اور آج ہم نے پڑھا اسلم, یسلم, اسلم, مسلم, مسلم, اسلام. بہت شکریہ جی. تو آپ کا جو ورک بک ہے جو آپ نے کرنا ہے وہ کیا ہے کہ سبق میں دیا گیا جو اسلمہ کا ٹیبل ہے اچھے طریقے سے اسے یاد کیجئے اور ان سوالات کے جواب لکھیے جو نیچے آپ کے سامنے موجود ہیں. عربی میں بنائیے, تم سب حکم مانو سارے جہانوں کے رب کا. ٹھیک ہے, یہ آپ نے جملہ بنانا ہے, تم سب حکم مانو. اس کے لیے کیا استعمال ہوگا یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ تم سب حکم مانو, یعنی اسلمو, اسلمو, تم سب حکم مانو. ٹھیک ہے, سارے جہانوں کے رب کا, للہ رب العالمین. دیکھو آپ نے پڑھا ہوا ہے, میں نے ایک بنا دیا آپ کو. چلیں اردو میں ترجمہ کیجئے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ, عربی میں ہاں میں جواب دیجئے. هل اسلمتم للہ, یہ آپ نے اپنے کاپی کے اوپر اس کے جوابات نوٹ آؤٹ کرنے ہیں. دوسری چیز, پھر آپ نے اسلمہ سے ہی ایک وزن آتا ہے ارسلہ, تو ارسل, یرسل, ارسل, مرسل, مرسل, ارسال. ٹھیک ہے, جیسے اسلام آتا ہے نا, تو یہ آپ نے اس کی 6 چابیاں بھی بنانی ہے. پھر اس کا ماضی پورا لکھنا ہے, اسلم, اسلم, اسلمو, اسلمتا, اسلمتو, اسلمتم, اسلمنا, اسی وزن پہ. تو یہ آپ کا کام ہے جو کرنے والا ہے. ٹھیک ہے, سر میرا سوال بھی آپ سے ہے, یہ جو پچھلا چیپٹر ہم لوگوں نے پڑھا ہے اس میں جو ورک بک تھی اس میں پلیز ذرا ہماری مدد کر دیجئے. ابھی تو کسی نے سینڈ بھی نہیں کیا, تو ہم نے جو لکھا ہے عربی بنائی ہے, ورک بک جو پچھلے سبق کا ہے. جی میں لیتا تو ہوں کویسچن, اینڈ میں لیتا ہوں. تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اللہ رب العزت نے جب اس مبارک سلسلے میں ہمیں شامل ہونے کی توفیق دی تو اس انتخاب پر اللہ کا شکر ادا کیجیے اور دعا کیجیے کہ اللہ اسے ہمیشہ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرما. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. جی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے لیسن کا جو ہے اس کو جی سر, میں آپ کو